الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ نے باقی دے تمام مذاہب جڑا پیش نماز ہے، نماز پڑھاندا با جماعت انہوں بھی امام کیا جاتا ہے، امام مسجد کیا جائے یا امام جماعت کیا جائے۔ اسی اس معاملے چیڑے محتاط ہاں کہ اسی پیش نماز آنے ہاں، امام صرف اس واسطے نہیں آندے کہ امامت دی لفظ کی طرح عام نہ ہو جائے، امامت دی لفظ اپنی خصوصیت نہ کھو بیٹھے۔ اس واسطے جڑا تصور الحمدللہ مذہب اہل بیت چے جڑا قرآن چ تصور ہے اسی وہ امامت دا بیان کرنے ہیں۔ باقی احادیث جمع کرنے والے نوی بندیاں نے امام آکھیا، اگے جڑا کھلو جائے گا انہوں امام ہی کیا جائے گا، لیکن جڑا امامت دا تصور قرآن چے اس آیت مجیدہ نال میں ابتدا کر رہا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مبارکہ سجدہ جی اور آیت دا نمبر 24 ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، وہ لوگ جنہیں ہم امام بناتے ہیں۔ پہلے لفظ نال ہی نا جی یہ امامت واضح ہو گئی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، بندوں میں سے جن کو ہم آئِمَّةً امام بناتے ہیں، ان بندوں میں سے جنہیں ہم امام بناتے ہیں۔ یہ دا مطلب پہلی غلطی ہوگی کہ امام جدو بنائے گا اللہ بنائے گا، جتنے بندے بھی ہون انہاں وچوں جدو اللہ امام بنائے گا تو خالق انہاں دی پہلی صفت بیان کیتی ہے، اور اس صفت کے تحت ہی میں الحمدللہ تواڈے سامنے 5 مجالس پڑھ دیاں گا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، جن کو ہم بندوں میں سے امام بناتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا قرآن حکیم چوں جنہوں اللہ امام بنائے گا وہ اپنی مرضی نال ہاتھی نہیں بنے گا، وہ اللہ دے امر نال ہدایت کرے گا۔ یہ طے ہو گیا کہ وہ دے کول اللہ دے امر ہونے چاہیے نے، اللہ دے امر چوں زندگی بھر بار نہ ہوئے گا جنہوں اللہ امام بنائے گا۔ یہ صفت کاملہ جڑی ہے نا جی یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں گے، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جن کو ہم ہادی بناتے ہیں اور امام بناتے ہیں۔ یہ دا مطلب قرآن حکیم نے ایک کلیہ بہترین دیتا، یہ تے میں ساری آیت آگے پڑھ دینا۔ یہ دا مطلب جس کو اللہ امام بنائے گا وہ ہدایت لینے والا نہیں ہوگا، ہدایت دینے والا۔ بہت شکریہ۔ اس دنیا تے 2 قسم دے بندے آئے نا جی، یا بہت شکریہ کہ ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور ہیں۔ جن کو اللہ امام بناتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت لیتے نہیں۔ میں آ گیا سا اس مقام تے جتھے دفتر ہے مہربانہ دا، اتھوں نا گڈی اگے لا لیے، میں مگر آ گیا، میں اکھاں بند کر کے آ گیا کیونکہ اگے ہے سی جڑا ہدایت دے رہا سی، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ یہ مطلب ہے مینوں یقین سی کہ جدے پیچھے پیچھے میں جا رہا یہ اتھے لے جائے گا جتھے میں جانا چاہنا۔ جڑا میرے اگے لگا ہے کوئی ایسا اگے لا جڑا اتھے لے جائے جتھے تو جانا چاہنا۔ اگر جدے پیچھے میں لگا سا اگر وہ 2-4 بار بھی رستے چو پوچھدا نا کہ امام کوٹ کدھر ہے، امام بارگاہ کدھر ہے، امام بارگاہ کدھر ہے، تو مینوں اپنے آپ سوچ آ جانی سی کہ میں تیرے پیچھے لگا تو آپ پہ پوچھنا ہے، میں تیرے پیچھے لگا تو جو آپ پہ پوچھنا ہے، تو جدے کولوں تو پہ پوچھنا میں او دے کولوں کیوں نہ پوچھنا، جدے کولوں تو پہ پوچھنا ہے میں او دے کولوں کیوں نہ پوچھنا۔ کہ بلا ایک کوئی ساڈا قصور ہے بندے کافر رکھن یا مشرک، اسا پوچھن والے کولوں نہیں پوچھیا، جو خود پوچھ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا، ان کو پوچھا ہے جو بتانے آئے ہیں پوچھنے نہیں آئے۔ بہت لو جناب، یہ پہلی صفت کاملہ مل گئی کہ وہ ہدایت دیتے ہیں ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ میں جناب دے سامنے دوسری آیت مجیدہ سورہ جمعہ دی پڑھ رہے ہیں، یہ نال بھی انشاءاللہ اسی یہ دن آگے بتائیں گے۔ خالق کا دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، خالق فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں نے انہاں بندیاں تے دکھ ہے جڑے جمعہ بھی پڑھ دینے تے امامت نو بھی نہیں جانتے۔ پر سورہ جمعہ دی تو دوسری آیت ہے جدے چ پہلے رسالت دا ذکر ہے اس تو بعد امامت دا ذکر ہے، وہ تیسری آیت ہے جدے وچ امامت دا ذکر ہے، ہادی دا ذکر ہے۔ اے جڑی آیت بڑی معروف ہے، وہی ذات ہے جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا امیوں میں۔ کیسا پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔
پہلی گل دوجی وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ مطلب چند ڈیوٹیاں پیغمبر دیاں نے، پہلے لوگاں تے آیتاں پڑھے او جڑا خود ان پڑھ نہ ہوئے، دوسرا تزکیہ نفس کرے اور کسے دے نفس نو پاک او کرے جنہوں آپریشن دی ضرورت نہ پئی ہو، جدہ نفس خالق نے ہمیشہ تو پاک رکھیا ہوئے، ایسا پیغمبر صلی تسلیم کیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کا بھی معلم ہے اور حکمت کا بھی معلم ہے، یہ بھی کام پیغمبر کرتا ہے۔ چوتھا کام کرتا ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہے۔ یہ ویسے رسالت دیا صفتاں نے، نبوت دیا صفتاں نے کہ آیتیں پڑھتی ہے نبوت، پھر لوگوں کا تزکیہ نفس کرتی ہے نبوت، پھر لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہے نبوت، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتی ہے نبوت۔ کدی قبلہ بندے نبوت نو انج من جاندے نا امام لبنا سوکھا ہو جاندے۔ بھائی نبی کیسا ہونا چاہیے؟ نبی تو بعد کسا امام ہونا ہے، یعنی نبی کے بعد کوئی ہادی درکار ہے تو اسے امام کہتے ہیں۔ پہلے سوچو نبی کیسا ہونا چاہیے، جو آیتیں پڑھے، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، تیسرا لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، پھر لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آئے۔ حضرات یہ چار کام جانتا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ ہم اسے اس کا نائب مانتے ہیں جو چار کام مصطفیٰ کے بعد کر سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیسری آیت خیر و نوجہ، تیسری آیت مجیدہ قبلہ جڑی ہے اود میرا موضوع ہے، یعنی ایسا نبی جو آیتیں پڑھتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتے ہیں، گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور پھر خالق نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اتنی اہم آیت سی جڑی بندے نو یاد نہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور میرے پیغمبر ہر نبی کا کام تھا اپنے دور کے بندوں کو ہدایت کرتا، اور وہ کرتا رہا، لیکن آپ کی اہم ڈیوٹی یہ ہے کہ نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، رسالت بھی آپ پہ ختم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو آپ کا زمانہ نہیں پا سکے وہ آخر والے، بعد میں آنے والے، بعد میں آنے والے، تیرے بعد میں آنے والے جو تجھ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اسی عالم اسلام تے سوال کرنے ہیں جی کہ اللہ ڈیوٹی لائی ہے پیغمبر دی کہ اپنے تو بعد آن والے بندیاں دی ہدایت دا انتظام کر کے آنا، بندے دسن اور پیغمبر نے کی انتظام کی تھا؟ یارا اے تے ممکن نہیں اللہ کے آیتاں پڑھو تے پیغمبر نعوذ باللہ نہ پڑھن، پیغمبر نے پڑھی ہیں۔ اللہ فرمایا تزکیہ نفس کرو تو پیغمبر نے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے کتاب و حکمت دی تعلیم دیو تے پیغمبر نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے گمراہی چکاڑ کے ہدایت چلے آؤ، یہ سارے کام جو پیغمبر کر لیں، کیا اے پیغمبر دی ڈیوٹی نہیں؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ کا ذمہ ہے کہ قیامت تک آنے والے بندے جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ بندے بتائیں وہ مصطفیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اسی انتظام کو امامت کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو نبوت نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کی ہدایت کا انتظام کیا اسے ہی امامت کہتے ہیں، اسے ہی ولایت کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، انہوں میں شکریہ قبلہ ایک اور طریقے نہ بیان کر دیا۔ یہ مطلب ہے کہ تین کام پیغمبر کرتے ہیں، وہ میں تینہ لفظاں نو انج استعمال کیتا جی۔ کئی بندے عالم ہوتے ہیں معلم نہیں ہوتے، عالم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن معلم جدو بنتے ہیں وہ تو بندے نو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کی کہہ رہے ہیں۔ کچھ بندے ایسے نے جڑے عالم بھی اڈے ہی نے معلم بھی اڈے ہی، کچھ ایسیاں ہستیاں موجود نے جڑیاں طاہر ہیں مطہر نہیں۔ بھائی جس طرح دودھ طاہر ہے مطہر نہیں، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی، دودھ نال وضو نہیں ہوتا، پانی نال وضو ہو سکتا ہے، دودھ پاویں کنا پا کے وضو نہیں ہو سکتا۔
یہ مطلب طاہر ہے لیکن مطہر نہیں. کچھ بندے ہادی ہوندے نے مہدی نہیں ہوندے. بھئی ہادی ہوندے نے مہدی نہیں ہوندے. ہادی تے کسے کو پوچھ کے بھی ہادی بن جاندا ہے, جنہوں اللہ ہدایت دے کے بھیجے انہوں مہدی آندے. یہ مطلب ہے میرے پیغمبر نے تریوے کام کیتے نے. کدی عالم بن کے ہدایت کیتی ہے, یعنی عالم بھی معلم بھی. میرا پیغمبر دووے عہدے رکھتا ہے. میرا نبی صرف عالم نہیں, عالم بھی ہے, معلم بھی, طاہر بھی ہے, مطہر بھی, ہادی بھی ہے, مہدی بھی. بہت شکریہ. تریوے گلاں ہو گئی, عالم بھی معلم بھی, ایک وقت وچ طاہر بھی مطہر بھی, ہادی بھی اور مہدی بھی. بندیاں پیغمبر نو ان پڑھ صرف اس واسطے آکھیا ہے. بندیاں پیغمبر تے اپریشن والی گل صرف اس واسطے کیتی ہے. جاننے اسی ساری گل, اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اگر پیغمبر نو مکمل عالم اور معلم بن جاندے, طاہر تے مطہر بن جاندے, ہادی تے مہدی بن جاندے, وہ جانتے سن جب نبی ایسا مان لیا تو اس کے بعد امام بھی ایسا ماننا پڑے گا جو ہادی بھی ہو, مہدی بھی ہو, طاہر بھی ہو, مطہر بھی ہو, عالم بھی ہو, معلم بھی ہو. بہت شکریہ. لو جناب علی جڑی آیت مجیدہ ہے دے مطابق نبی انتظام کر کے گئے. ہن خالق نے اگلی گل چوتھی آیت بھی پڑھ دین لگا. سورہ جمعہ ترے پڑھیاں, چوتھی بھی سن لو. خالق کائنات فرماندے ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. ہائے ہائے, یہ اللہ کا. بہت شکریہ. میرے سامنے الحمدللہ حضرات یہ ایسے تشریف فرمان ہے الحمدللہ جنہاں تے وکھرا اللہ دا فضل ہے. انشاءاللہ اللہ فرماندہ اصل میں ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. اور اس فضل تے توجہ رہے. خالق فرماندے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم, وہ اللہ ہی ہے جو صاحب فضل ہے بہت بڑا, جو جس کو چاہتا ہے اس کو فضل عطا کرتا ہے. ایتھے جڑا فضل ہے نا جی اس ویلے میں چونکہ امامت پڑھ رہا کہ بلا یہ تواتر نال اگر جناب تشریف لے آندے رہے تو پھر انشاءاللہ پنجویں دن مکمل کرانگے اس گفتگو نو. میں انہوں لے کے ٹریاں جی, پہلی اٹ میں رکھی ہے, یہ تے امامت تے کچھ انشاءاللہ بحث اسی کرانگے. اللہ فرماتا ہے یہ فضل ہے. یہ گل کر کے نا بعد والی ہدایت تیرے ذمہ ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, ہر کسی کو نہیں, جسے چاہتا ہے عطا کر. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ایتھے پیسے بہتے آ جان تے بندیاں دے اللہ دا فضل ہے, منڈے سارے باہر ٹر جان تے اللہ دا فضل ہے. آج کل جنہوں ٹکٹ عمران خان پہ دیندا ہے او دے متعلق بندے سمجھ دیندے اے لے تے اللہ دا فضل. اس فضل واسطے بندے بڑے بڑے پیسے پہ خرچتے, بڑے بڑے بندے پیسے لا رہے ہیں کہ اے فضل میرے تے ہو جائے. کدی بندے اقتدار نو فضل سمجھ دیں, کدی بندے بیٹیاں نو فضل سمجھ دیں, کدی بندے قبلہ دولت نو فضل سمجھ دیں. میرا خیال ہے کہ فضل اسی پر ہے جسے حق کا امام مل جائے. اصل میں فضل اس پر ہے, اس پر فضل ہے جسے امام وہ ملے جو اللہ نے مقرر کیا ہو. اس تو بڑا قبلہ فضل کوئی نہیں. خدا دی قسم غربت بھی فضل ہو جاندی ہے جدو علی جیسا امام مل. بالکل مسکین بندے بھی آندے نے اللہ دا فضل ہے. میرے محترم سامعین میں فضل قرآن چو پڑھ دینا. ہن میں جناب دے سامنے اس گل نو اگے بڑھان واسطے میں پچھلی گل دی تائید واسطے بھی انشاءاللہ قرآن دی آیت ہی پڑھاں. دو آیتاں میں پڑھیاں جی, ایک آیت پڑھی ہے سورہ سجدہ دی, دوسری سورہ جمعہ دیاں 4 آیتاں پڑھیاں. ہن میرا خیال ہے کہ میں سورہ یوسف دی ایک آیت پڑھ کے اس فضل تے واضح کراں. یہ اللہ فضل کینوں فرماتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف نے جیل میں اپنے تعارف میں کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی, لوگوں میں نیا مسلمان نہیں, باپ دادا سے مسلمان, باپ دادا کے دین پر ہوں, میں باپ دادا کے دین پر ہوں. اور نال فرماتے ہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب, سوچتے ہو تو مجھے سمجھو کہ میں نسل ابراہیم ہوں, پھر اس کا بیٹا اسحاق, اس کا بیٹا یعقوب, میں ہوں یعقوب کا بیٹا, یعقوب وہ جو اسحاق کا بیٹا, اسحاق وہ جو ابراہیم کا بیٹا. لوگاں نے ذات کسے پوچھنی نہیں, ذات چنگی ہوئے تے دسنی چاہیے تھی. اتھے عملہ تے ہون کے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں. حضرت یوسف اپنے حسن دا ذکر نہیں کیتا, حضرت یوسف اپنے تقوی دا ذکر نہیں کیتا, حضرت یوسف اپنی عصمت دا ذکر نہیں کیتا, حضرت یوسف اپنی نیکیاں دا ذکر نہیں کیتا. پیو دا ذکر کیتا ہے, پھر دادے دا ذکر کیتا ہے, پھر پردادے دا ذکر کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے نسب پاک ہوئے تے فخر ہونا چاہیے.
جی جی نسب آلہ ہوئے تو فخر ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نیا مسلمان نہیں، میں باپ دادا پردادا کے دین پر ہوں، باپ دادا اور پردادا کے دین پر ہوں. فرماتے ہیں ہاں ہمیں فخر ہے کس بات پر؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہم نے، میں نے نہیں. تہاڈی کیا بات ہے؟ میں نے نہیں، ہم نے. ہم کون؟ میں نہیں، میرے ابا جی، میرے دادا جی، میرے پردادا جی، ہماری پوری نسل. ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. میرے نسب میں مشرک کوئی نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل. سبحان اللہ، بہت شکریہ. یہ ہم پر اللہ کا، یہ مطلب ہے بہت بڑا فضل ہوتا ہے ان بندوں پر جن کے نسب میں مشرک کوئی نہیں ہوتا. اور جس کے نسب میں مشرک نہ ہو اس پر جو اللہ کا فضل ہے دوسرے پر نہیں. تو جس کا سگا باپ مشرک رہا ہو، جس کا دادا مشرک ہو، جس کا پردادا مشرک ہو، اس کا مطلب ہے اس پر وہ فضل نہیں جو اس پر فضل ہے. یعنی یار میں کیویں سمجھاواں؟ احمد شاہ صاحب دا مینوں نہ ہوندا میں ہن کی کراں. سادات اور بھی بیٹھے نے، یہ جڑے سید بیٹھے ہو تسی کہہ سکتے ہو کہ ہم وہ ہیں جن کی نسل میں مشرک کوئی نہیں. بھائی سید کہہ سکتے ہو، میں نہیں کہہ سکتا. اچھا سید ہوندا ہی ہوے جڑا کہہ سکے کہ ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں. کیا بات ہے جناب، کیا بات. بھائی وہ سید انہوں ہوندے نے جڑا اپنے تو لے کے آدم تک قرآن دے سکے. چلو ہن میرا بندے چپ نہ کر جان، میں پیا نا پہ سید انہوں ہوندے نے جڑا اپنی ذات تو لے کے آدم تک قرآن دی قسم دے سکے کہ ساڈے نسب وچ مشرک کوئی نہیں. وہ تسی شاہ جی دے سکتے ہو، میں نہیں دے سکتا. اس واسطے کہ مینوں کوئی پتہ نہیں جی. دوسرے تیسرے تھان کو ہندو نکل پائے، کوئی سکھ نکل پائے، چوتھے پنجویں تھان، چھویں تھان کوئی بھی نکل سکتا ہے. میں کیوں دعویٰ کرا؟ ہم وہ نہیں، آپ وہ. کیا بات ہے؟ سادات میرے نال بولن نا بھائی. ہم وہ نہیں، آپ وہ ہیں. ہم پہ ہم ساڈے تے کی اللہ دا فضل ہے وہ بھی میں پڑھ دینا. اسی فضل تو بغیر نہیں معاف کرنا شاہ جی. تواڈے تے فضل ہے کہ تہاڈی نسب وچ مشرک کوئی نہیں. جڑا ساڈے تے فضل ہے او دا بھی ذکر قرآن چ موجود ہے. اسی کو بے فضل نہیں، اسی بے فضل نہیں. فضل ساڈے تے بھی ہے، وہ ساڈے تے جڑا او دا بھی قرآن چ ذکر ہے. پر قرآن نو کوئی ایڈی لطافت نال پڑھے، ایڈی باریکی نال پڑھے تے پتہ لگے نا کہ غیر سجدہ تے کی فضل ہے. قرآن ہے فرماندن من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پہ اللہ کا فضل. ہم پہ اللہ کا فضل ہے وعلی الناس، اور انسانوں پر اللہ کا فضل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے. ہائے ہائے، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شکر کرنے والے نہیں بنتے. ورنہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور انسانوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے. جو کہہ رہا ہے ہم پہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی تو ایک انسان ہے. شکریہ. پھر وکھرا وکھرا کیوں آکھے کہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور لوگوں انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. یہ تو دیوبندی عالم دین نہ ہوتا تو ہو سکتا میں سمجھ ہی نہ ہوگی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے بڑا کمال کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ فرق ہے، یوسف پہ اللہ کا فضل اور ہے، انسانوں پہ اللہ کا فضل کیویں. وہ فرماتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ہمیشہ نسل در نسل دین پر رہنا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ہمارا نسل در نسل دین پہ قائم، بہت شکریہ کہ بلا، دین پر قائم رہنا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. اور ہم جیسے ہادی بندوں کو مل جانا یہ بندوں پہ اللہ کا فضل. بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا. بہت شکریہ کہ دو فضل میں فرماتے ہیں یہ جو ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ اور ہے جو بندوں پہ اللہ کا فضل ہے. شاہ جی تواڈے تے اللہ دا فضل ہے کہ تواڈے نسب وچ مشرک کوئی نہیں. ساڈے تے اللہ دا فضل ہے تواڈا پیو سانو ہادی مل گئے ہے، تواڈے والدین سانو ہادی مل گئے.
یہ مطلب ہے باقیاں لوگوں دا مینوں پتہ نہیں، الحمدللہ ساڈے تے وکھرا اللہ دا فضل ہے۔ بندے سانو کافر سمجھن، مشرک سمجھن، اسی کمزور ہو سکنے ہیں، نماز وچ، روزے وچ، حج وچ، نیکیاں وچ کمزوریاں ہو سکدیاں، او جو قرآن تے میرا ہاتھ ہے، ہاتھی اوہی نے ساڈے کول جنہاں دے نسب وچ بھی مشرک ہوئی۔ سبحان اللہ، پہلے تو لے کے آخری تک۔ شکریہ جی۔ اچھا لوگاں تے اللہ دا فضل ہے، ساڈے تے بھی اللہ دا فضل ہے۔ یہ مطلب ہے جناب تے اللہ دا فضل ہے، صدات عظام تواڈے تے اللہ دا فضل ہے کہ تواڈے نسب وچ مشرک کوئی نہیں، تے ساڈے تے کی فضل ہے کہ سانو ہادی ایسے مل گئے۔ فضل پھر ایک جیسا تے نہ ہوئے، جلدی بولو یار، یار فضل ایک جیسا تے نہ ہوئے۔ جنہاں دے نسب وچ مشرک کوئی نہیں انہاں تے وکھرا فضل ہے، وکھرا فضل ہے۔ تاں اللہ فرمایا سی دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ ہائے ہائے کیفا، ذرا دیکھو تو صحیح سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ مطلب ہے جنوں وہ ہادی مل گیا نے او دے تے بھی فضل ہے، تے جڑے آپ ہادی نے بھائی انہاں تے بھی فضل ہے۔ حد موقع یار، او جدو فضل ایک جیسا نہیں سارے ایک جیسے کیسے ہو جائیں؟ کمال ہے یار، کمال ہے۔ اوے فضل ایک جیسا نہیں، بندے ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ تاں اللہ فرمایا سی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے محمد کے بعد علی سے لے کے مہدی تک ہادیوں کا مل جانا، یہی وہ فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا۔ مہربان، میں اس آیت دی پھر تائید تیسری آیت مجیدہ پڑھ، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں، 35 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ یونس دی۔ ہوں میں ہادی پہ پڑھنا، جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہدایت لیتے نہیں، وہ ہدایت دیتے ہیں۔ ترجمہ نال جڑ کے سننا تھا۔ خالق کائنات فرمانے کل حل ذاکر تے آخر اندے نے میں ایک ربائی پڑھ کے ویکھنا ہے، پہ اگوں میں کی پڑھنا، میں ویکھنا نہیں، میں قرآن ہی پڑھنا۔ ہوں بھی آیت ہی پڑھنی ہے تو پھر بھی تسی سنو تاں بھی آیت ہی پڑھنا، نہ توجہ کرو پھر بھی آیت ہی پڑھنا۔ میں کچھ آپ تے نہیں لانا، مینوں پتہ ہے کہ بندے اسے کام آئے۔ میں ان قرآن دی آیت پڑھن لگا، ویکھو تسی کیویں اللہ جنوں ہادی بناتا ہے وہ امام کیوں ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے، ان بندوں سے ذرا کہیے، ترجمے وچ ہی مجلس مکمل ہو جانی، تشریح کرنے دی لوڑ ہی نہیں پڑنی۔ کئیاں آیتاں دی قبلہ تشریح نہ کریے تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو سب توجہ نہ ترجمہ سننا ہے تے ساری گل سامنے آئے۔ کل میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جن کو تم نے اللہ کے سامنے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، بولو تو صحیح یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے؟ کیا بات، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک قرار دے کر ان کو اپنا معبود اور مسجود مان لیا ہے، بولو لوگو من یہدی الی الحق، کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں؟ پہلی گل اگے اللہ نے فرمایا افمن یہدی الی الحق احق، ترجمے نال جڑ کے سننا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ افمن یہدی، کیا وہ بندہ وہ شخص، ایتھے شخص لکھیا جی ایس قرآن دے ترجمے شخص لکھیا، فرماتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے پوچھ کیا وہ بندہ اتباع کے قابل ہے، ماننے کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں رکھتا جب تک اسے ہدایت کی نہ جائے؟ نہیں لطف نہیں آیا، دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افمن، میرے حبیب پوچھ ان سے یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ بندہ مانے جانے کے ہون ٹھیک ہو گیا، مانے جانے کے قابل ہے، اتباع کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، امام بن جانے کے قابل ہے، کیا آگے لگانے کے قابل ہے، جو راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، یا امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ
جس کو ہدایت ہوتی نہیں جب تک دی نہیں جاتی. یہ مطلب دو قسم کے بندے سامنے آ گئے, ایک ہدایت دینے والے, ایک پوچھ کے ہدایت دینے والے. بھئی ایک ہدایت دینے والے, ایک وہ ہیں جن کو ہدایت تھی نہیں جب تک ہدایت دی نہ گئی. اللہ فرماتا تم کیسے بندے ہو بتاؤ تو صحیح. انہیں بھی ہادی مان لیتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہوتے ہیں. ہو گیا مسئلہ سیدھا. کیا وہ بھی ہادی ہو سکتے ہیں یا اتباع کے قابل ہو سکتے ہیں جو خود ہدایت پر نہیں تھے جب تک انہیں ہدایت اور یار دی نہ گئی. بھائی جنہیں پوچھ کے بھی ہدایت پہ آ گیا ہے وہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں جو پوچھ کے ہدایت پہ آیا ہے وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. کیا بات بھائی, یہ تو اچھی گل میں کوئی نہیں. میں نہ جو پوچھ کر بھی ہدایت پہ آیا ہے وہ ہدایت پہ آ گیا ہے اسے مبارک ہو. وہ ہدایت قبول کر کے جنت میں جا سکتا ہے, جنتیوں کا سردار نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے گل اتنے آ گئی ہے کہ مینوں ہر صورت چوتھا پارا پڑھنا پائے گا اور آخری رکوع پڑھنا پائے گا. ذرا اور گل کھل کے سامنے آ جائے. کچھ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں راہ حق کی طرف, اور کچھ وہ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں لیکن پوچھ کے دیتے ہیں. ان کو پہلے ہدایت نہیں تھی, ان کو پہلے ہدایت نہیں تھی. ہاں انہوں نے پوچھا تو وہ ہدایت پہ آ گئے. ان کا ہدایت پہ آ جانا ہی بڑی بات ہے, وہ ہادی نہیں ہو سکتا. وہ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے. میں انہاں بندیاں دی نشاندہی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. لوگوں ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو تمہارے باپوں کے نکاح میں رہ چکی ہیں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, جو گزر گئی وہ گزر گئی. پہلے تم ایسا کرتے تھے چونکہ ہدایت نہیں تھی. پہلے تم سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے. بندے میرے لو وندے انجنے پہ جی میں وہ ستیلیاں ماں والے نکاح میں پڑھاندا رہا. اللہ معافی. زمانہ جہالت ماں فوت ہو جاندی سی, باپ فوت ہو جاندا سی تے ستیلی ماں جڑی ہوندی سی, ایک بندے دیاں کئی بیویاں سن تے دوسرے دے بیٹے ہوندے ہیں دوجی ماں چوں آندے سن تو ساڈی ماں تے اصلی نہیں نا تے ساڈا نکاح کر لے تے کر لیندے سن. تاں اللہ فرمایا الا ما قد سلف, جو گزر گئی وہ گزر گئی. یہ مطلب بندے ایسا کرتے تھے, ہدایت نہیں تھی. جب ہدایت دی گئی تو ہدایت آ گئی. جب ہدایت دی گئی تو ہدایت آ گئی. جنہوں نے کر کر کے چھوڑا ہونا وہ امام نہیں ہوتے. کمال یار کرتے تھے. جی شکریہ. میں آیت مجیدہ کو تو ساری پڑھ دیں. اللہ فرماتا ہے یہ اس طرح ہی حرام ہے تم پر. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللتی ارضاناکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم. تم پر تمہاری جس طرح مائیں حرام ہیں, بہنیں حرام ہیں, بیٹیاں حرام ہیں, خالائیں حرام ہیں, پھپھیاں حرام ہیں, بھتیجیاں حرام ہیں, بھانجیاں حرام ہیں. جدے نال تہاں دودھ پیتا جدا وہ تہاڈی ماں بن گئی ہے اودے نال نکاح بھی نہیں ہوندا. جدے نال رل کے دودھ پیتا جو تہاڈی بہن بن گئی ہے اودے نال بھی نکاح نہیں ہوندا. جیڑی بی بی تہاڈی زوجہ بن گئی اودی ماں بھی تہاڈی ماں بن گئی ہے اودے نال بھی نکاح نہیں ہوندا. حلال حرام بتانے والے امام ہوتے ہیں, پوچھنے والے امام نہیں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے میری بہت شکریہ, میرا پیغام پہنچ گیا. یہ بتانے والے ہیں. ایک اور کام کرتے سن ساری نال سسٹر ان لا نال. سسٹر کنوں آندے ہو اسلام آباد؟ سسٹر نرس نو یارا بھن نو سسٹر آندے نے. سسٹر ان لا ہوندی ہے جڑی قانونی طور تے بھن ہوے. قانونی طور تے مدر ان لا کنوں آندے جڑی قانونی طور تے لا دے تحت ماں ہوے. سس نو مدر ان لا آندے نے. اگوں مینوں انگریزی نہیں جی آؤندی, میں تو انگریزی بولن لگ پاؤں, مینوں اے نہیں ہوئی آؤندی. مدر ان لا دا مطلب ہے سس,
تے سسٹر ان لا دا مانا جی شکریہ، بردر ان لا دا مانا ساڑا، تے فادر ان لا دا مانا سورا. اے سسٹر ان لا یعنی لا میں قانونی طور پر وہ تمہاری بہن ہے، قانونی طور پر وہ تمہاری بہن ہے. ایک وہ بہن ہے جس نے تمہاری ماں نے پیدا کیا، ایک وہ ہے جو قانونی طور پہ بہن ہے. شکر کرو جے کوئی بندہ قانونی طور پر وچوں بہن مان جائے، وچوں بہن منے گا تو بہن ہوے گی نا. اس ویلے تے شرافت دا زمانہ ہے. اس دور چ بیوی نو آندے سن تیری چھوٹی بہن نے کدے شادی کرنی ہے تو آندی کرنی ہے، آندا سی میرے نال ہی کر لے. وڈی بہن دی موجودگی چ چھوٹی بہن نال بھی نکاح کردے سن. پھر میرے لو بندو کردے سن نہیں. میں قرآن دی آیت پڑھتا. شکریہ تو توجہ فرمائی. اللہ فرماندا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اب دو بہنیں ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکے. اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی، ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی. ہاں اے تیری عزت تو صدقے الا ما قد سلف، جو گزر گئی وہ گزر گئی. ایسا مطلب کرتے تھے وہ یار کرتے تھے، پابندی آ گئی. جو کرتے تھے اور نبی کے کہنے پہ یہ کام چھوڑ بھی دیا وہ مسلمان ہوئے ہیں، امام نہیں ہوئے. میں امامت میں پڑھنا آباد رہو بھائی، انہوں نے چھوڑ دیا. اگر سید ابو اللہ مودودی نو جان دے ہو تھوڑا بہت تو پھر میں ضرور انہوں دی تفسیر پڑھنا. تفسیر انہوں دی ہے تفہیم القرآن، قرآن نو سمجھن واسطے تمہیم، قرآن دے فہم واسطے انہوں نے نا ہی رکھا ہے تفہیم القرآن. وہ فرماندے نے بڑی علمی گل لکھی نے تے ایڑا مجمع مخصوص ہے انشاءاللہ، یہ واسطے تشریح دی لوڑ نہیں پائے گی. وہ فرماتے ہیں دراصل ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تم ایسے کام کرتے تھے، تم ایسے کام کرتے تھے. جس کی معافی کی نوبت آ جائے وہ معصوم نہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بھلا معصوم نہیں ہوتا، چونکہ معافی کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ مطلب غلطی تھی. جڑی مودودی صاحب گل لکھی وہ بڑی لطیف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کے متعلق بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اللہ ناراض ہے. گل ویسے ٹھیک ہے، جڑی صحیح ہوئے من جانی چاہیے گا. وہ فرماتے ہیں جو اللہ معاف کر چڑیا، تسی کون ہے جو آکھو بھی انہیں سالی نال نکاح کر لیا بیوی دے ہوتے ہیں، انہیں مترئی ماں نال نکاح کر لیا. انہیں کہنا یہ پھولا پھالی نہ کرو، یہ پھولا پھالی کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ اللہ فرمایا الا ما قد سلفا. شکریہ کہ جو گزر گئی وہ گزر گئی، اب آگے سے ایسا نہ کرنا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اگلی گل بڑی کمال لکھ دیں. وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ نہ ان لوگوں پر بحث کرے کہ کس کس نے ایسا کیا تھا، اور نہ ان نکاحوں کے نتیجوں پر بحث کرے. تو آڈی کیا بات ہے، کیونکہ ساری سمجھ مینوں ہی آئی ہے، تو ہم تو کسی گل کا پتہ ہی نہیں پہ لگ. صرف تسی وچ آنا نہیں پہچانتے، ویسے تو آنا پینا ہے. اس گل سے آنا پینا، سمجھ تسی سارے گئے. یہ جڑا نکاح ہوتا ہے وہ ستیلی ماں نال ہوئے یا سالی نال بیوی دے ہوندیاں ہوئے، اس قسم دے جنہیں نکاح، وہ دا نتیجہ کی ہوتا ہے؟ نتیجہ کی بندہ میٹر کر جاندہ ہے. نکاح دا نتیجہ ایف اے کے پاس بندہ کر جاندہ ہے. نکاح دا نتیجہ کی اولاد. ہاں یہی بیان نے مودودی صاحب کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا تھا اس میں سے اولاد ہو گئی تھی، اگر اولاد کی اولاد بھی تمہارے سامنے آ جائے تو تانے نہ دو، اللہ نے معاف کر دیا. مہربانی مہربانی کے بنا تانے مت دو، چونکہ اللہ نے معاف کر دیا. میں جی لگتا تو معاف کرنے تو بھی نہیں دل کرتا پیا. ویسے اللہ معاف کر دیتا ہے تو سانو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بہت شکریہ، تائید فرمائی جائے تھوڑی مہربانی. یہ مطلب ہے نکاح غلط ہوتے تھے بیان ہون نہیں، نکاح غلط ہوتے تھے، پھر نتیجے نکلتے تھے. ہمیں ان کی انکوائری کی ضرورت نہیں. گزر گئی، تسی بھی آنکھو ایک باری گزر گئی.
جو گزر گئی وہ گزر گئی، کیونکہ مودودی صاحب فرماتے ہیں دراصل دو باتیں تھیں، بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی۔ بندے علم سے بھی خالی تھے، حکمت سے بھی خالی تھے، نہ دانا تھے نہ صاحب علم تھے۔ یہ پنجابی اسلام آباد میں کرن لگا، جو دانا بھی نہ ہو اور صاحب علم بھی نہ ہو، وہ پنجابی یہ ہوندی ہے اینو کوئی نہیں پتا۔ اسلام آباد تسی بڑے شہر چ ہوندے ہو، پنجابی سیکھ لو۔ تسی انگریزی بول دے ہو، اردو بول دے ہو، بے علم جڑا ہوئے، جنہوں علم ہی کوئی نہ ہوئے، انہوں بھی کوئی نہیں پتا۔ تے جڑا دانا نہیں، بے وقوف ہے، انہوں بھی کوئی نہیں پتا۔ تو میں صحیح ترجمہ کیتا نا، کوئی نہیں سی پتا۔ کتھے نکاح کرنا ہے کوئی نہیں سی پتا، کیڑی بیوی بنانی ہے کوئی نہیں سی پتا، اولاد کیویں پیدا کرنی ہے کوئی نہیں سی پتا، اولاد حلال ہوے گی کہ نہیں کوئی نہیں سی پتا۔ ایک باری منہ چ بولو والا کوئی نہیں سی پتا۔ میں قرآن پہ پڑھنا، آکھو کوئی نہیں سی پتا، کوئی نہیں سی پتا، کوئی نہیں سی پتا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اسا امام انہاں نوں منیا جنہاں نوں اودوں بھی پتا سی۔ صدقے جاواں، شکریہ کبلا، مجلس مکمل ہو گئی۔ اسا ہادی انہاں نوں منیا جنہاں نوں اودوں بھی پتا سی۔ ہن مینوں پوچھو کون سن، ہن مینوں پوچھو نا وہ کون سن جنہاں نوں اودوں بھی پتا سی۔ میرا خیال ہے پھر ایک آیت پڑھ لی، یار ایک آیت اور پڑھ لیے، انہیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ نساء ہے گی، میں یہ جو آیت مجیدہ پڑھ دینا، اور انشاءاللہ آیت جی میں پڑھاں گا تو ذہن چ فوراً آ جائے گا وہ کون سن جنہاں نوں اودوں بھی پتا سی۔ سورہ مبارکہ نساء 54 نمبر آیت، اللہ فرماندا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ حسد کرتے ہیں جب ہم فضل کرتے ہیں، جب ہم فضل کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے فضل کیا بندوں نے حسد کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہاں ہم بتاتے ہیں، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ہم کا فضل ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارا فضل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ آل ابراہیم، آل ابراہیم، یہ تو مطلب ابراہیم کی آل پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہوں امامت پڑھنا جی، آخری آیت پڑھ رہے ہوں، ٹائم مک گیا، قریب ہو گیا ٹائم، مصحف بھی پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائش میں پورے اترے تو ہم نے اس کو لوگوں کا، یار امامت پہ پڑھنا، امام بنا دیا۔ پتا چلا یہی ان پہ فضل ہے، پیچھے مشرک کوئی نہیں، ذریت میں امامت موجود ہے۔ امام ہو ہی وہ سکتا ہے جس کے نسب میں مشرک کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے، ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا، یہ امامت میری ذریت میں، ذریت اولاد نو آندے نہیں، ذریت اولاد نو آندے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو نبی بنایا، انہوں نے آکھیا نبوت نو بھی یا اللہ میری نسل چ رکھیں گا، رسالت نو بھی رکھیں گا، خلیل بنایا، اے نہیں آکھا خلت نو میری نسل چ رکھیں گا۔ جدو اللہ نے فرمایا نا میں نے تجھے امام بنا دیا ہے، فوراً فرما دینا من ذریتی، میری اولاد میں بھی رکھے گا نا، رکھے گا نا۔ اللہ فرمایا کیوں نہ رکھاں گا، تینوں آزما کے امام بنایا، مفت چ امام نہیں بنایا، تو ہر امتحان چ پورا اتریا تو پھر اسا تینوں امامت دیتی ہے۔ حد مک گیا یار، وہ امامت دین لگا تے اللہ نبیاں نو آزما لیندا، تو مفتی بن چھڑی ہے امامت۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا، وہ امامت دین لگا تے اللہ خلیلاں نو آزما لیندا، آزمایا تو امام بنایا۔ فرمایا میری ذریت میں رکھے گا، فرمایا ہاں تیری ذریت ضرور رکھاں گا، تیری اولاد تے نسل چ امامت رکھاں گا، لیکن ذرا اولاد نو سمجھا چھڑی۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، پھر میں اتھے آ گیا، بہت اچھے دلائل تو سنن، ذرا اولاد نو سمجھا دینا۔ مثلا سکول چ کھڑ کے
بندہ آخیا میرے بیٹے نو داخل کر لو، ہیڈ ماسٹر آخے داخل کر لینا، پر انہوں سمجھا چھڑی کہ 9 بجے ہونے۔ بہت شکریہ۔ تے درمیان چ نہیں نسنا، اسی درمیان چ چھٹیاں کر کے نسن والے نو اتنے داخل ہی نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے سمجھا دینا پہلے، کوئی اچھی بات ہے بری تو نہیں، جی کو کنڈیشن لانی ہوگی پہلے لا دینی چاہیے۔ اللہ فرمایا تیری نسل چ امامت ضرور رکھاں گا ضرور۔ ایک اوکے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا جو عہدہ ہے نا یہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ کیا بات، ہم جو عہد امامت دیتے ہیں ہم ظالموں کو امام، پھر ارشاد پھر عرض کر رہے ہیں ہم ظالموں کو امام۔ حضرات آج امامت کی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ جو ظالم ہوتا ہے نا ظلم کرنے والا، وہ کچھ بھی ہو، تو آخیا جی بہت شکریہ، وہ کچھ بھی ہو وہ امام، کل شروع کرے گا، وہ امام نہیں ہوتا۔ بندے سمجھ رہے چاقو بندے مار دیتا ہے بڑا ظالم، آگ لا دیتی ہے بڑا ظالم، اس بندہ مار دیتا ہے بڑا ظالم۔ میں کیا اللہ بڑے بڑے ظلم نے؟ فرمایا نا بڑا ظلم۔ میں کیا کی؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ مطلب ہے جب ظالم امام ہو نہیں سکتا، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اللہ چھاننی لا دیتی ہے، چھاننی، سارا جہان تھلے کر گیا بچ امامت رہ گئی ہے۔ اللہ فرمایا پہچان لو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کے سامنے سر رکھا ہو وہ امت کا امام نہیں ہوتا۔ شکریہ قبلہ۔ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اور ہم ظالموں کو امام بولو بولو جی نہیں بناتے۔ یہ مطلب ہے جس زندگی چ ایک باری بھی شرک کیتا ہے وہ سوائے کے مور کا علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے ہر صحابی نو رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہ، وہ کسے پوچھیا کہ حضور ہر صحابی نو تساں رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا ہے لیکن علی نو کرم اللہ وجہہ کیوں لکھیا ہے؟ فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ انہاں کہا جی چہرے تے باقیہ سارے تے بھی کرم ہی ہیں، اللہ کا غضب تے نہیں نا۔ اور فرماتے ہیں ہاں ان کا کرم اور ہے، اس پہ کرم اور ہے، کیونکہ ان پہ فضل اور ہے، ان پہ فضل اور، سبحان اللہ، اس پہ فضل الگ ہے، ان پر فضل الگ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ ضرور اچھے چہرے ہیں، ضرور بہتر چہرے ہیں، لیکن یہ وہ چہرہ ہے جو پوری زندگی میں کسی بت کے سامنے نہیں۔ کیوں وہ فرماتے ہیں یہ الگ فضل ہے علی ابن ابی طالب پہ۔ ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی اگر کسی بت نو سجدہ نہیں کیتا تو تسیاں تو بڑا بڑا انہاں تے فضل ہے، حضرت علی دے وچ کی بہادری ہے؟ میں کہا کی ہوئے؟ کہنے لگے نبی پاک دی گود دے جو پلے سن تو انہاں سجدہ کسی بت نو کیوں کرنا سی؟ نبی پاک دی گود وچ پلے سن تو انہاں سجدہ کسی بت نو کیوں کرنا سی؟ یہ حضرت علی دا کیڑا کمال ہے، حضرت علی دی کیڑی فضیلت ہے؟ گود ہی ایسی مل گئی۔ میں کہا نبی کی گود کا مل جانا ہی وہ فضل ہے۔ کیا بات ہے، یہ وہ فضل ہے جو کسی اور کو نصیب، اوہ نبی دی گود مل جانا تے فضل ہے۔ میں کہ ایک گل دا سواد آیا، وہ منوں ہی آیا تینوں کو نہیں آؤں، تینوں اجے بھی نہیں ہونا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہ توں آکھیا پہ حضرت علی بت کے سجدہ اس واسطے نہیں سن کر دے کہ تربیت کرنے والا ایسا سی جڑا بت پرست نہیں سی۔ تسی لیٹ ہو میں تو لیٹ نہیں ہے، تہاڈی خیر ہو، بہت شکریہ۔ میں کہ تو نے ایک کلیہ دے دیا کہ حضرت علی اس لیے بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے کہ جس کی گود میں پل رہے تھے وہ مصطفیٰ بت پرست نہیں تھا۔ یہ مطلب اس کلیے دے مطابق علی اس لیے بت پرست نہیں تھے کہ تربیت مصطفیٰ نے کی تھی،
اور محمد اس لیے بت پرست نہیں تھے کہ تربیت ابو طالب نے کی تھی. سبحان اللہ. خیر علی سبحان. میرے محترم سامعین، اسی لیے ایسے خاندان پہ اللہ نے نماز میں درود پڑھایا تاکہ بندوں کو امامت سمجھ میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد. یار لوگ ساری دنیا پڑھتی ہے والا آل محمد یا آل محمد یا والا آل محمد. کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور امامت ان کے ہاں نہیں جاتی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح ہوتا کیا ہے اور کرنا کس جگہ پر ہے. ہن پتہ لگ گئی ابو طالب نبی دا نکاح آپ کیوں پڑھے. ہاں ابو طالب نبی کا نکاح خود پڑھ کے بتا رہے تھے. ہم نکاح پوچھنے والے نہیں، نکاح بتانے والے. اور تو سر سننا، اگر ابراہیم کی نسل میں شادی امامت ہے تو ابو طالب نے نکاح دا خطبہ یہ تو شروع کیتا ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا. حضرت ابو طالب نے آل ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا اور نکاح رسول پہ کیا. نکاح ابھی سیدہ نہیں آئے. میں بیانہ ابھی سیدہ تشریف نہیں لائے، ابھی نہیں. ابھی علی بھی ظاہر میں تشریف نہیں لائے. اور ابو طالب کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی نسل میں رکھا، اسماعیل کی کھیتی میں رکھا، آل ابراہیم میں رکھا. اللہ ادھر ہی طے کر لیا سی. بس ابو طالب گل مک گئی. تو آل ابراہیم دا تذکرہ انج کیتا نا، اگوں جنی امامت آئے گی تیری نسل اچھا. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما. میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے امامت لئیے پر بڑے سخت امتحان دے کے. ایک پرچہ مال چو آیا ہے، ایک پرچہ جان چو آیا ہے، ایک پرچہ اولاد چو آیا. مال دا پرچہ آیا تو سارا مال دے دیتا تو نمبر 100/100 امامت پہ لب دی جی. جان دا پرچہ آیا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی اجے تک عقل پہ سوچ دیئے پینج بھی چھاڑ بج سکتی ہے جی میں اسے مار دیتی. اللہ نے فرمایا 100 لگ گئے. جیڑے میرے آخری اولاد دا امتحان آیا ادو حضرت ابراہیم نے فرمایا پہ دو تو مینو آکھے نے تو میں دے دیتے ہیں. ہن میرے بیٹے نو بچ پہ رکھنا ہے. فرمایا امامت پہ دینا پتر نو پوچھ لے. تیرے پھیرن دے نمبر لگن گے او دے پھران دے نمبر لگن. پتہ نہیں بندے امامت نو کی. میں جعفر صادق علیہ السلام تک آنا ہے 5ویں مجلس ہے. اجے میں امامت بحث کرتا آ رہا. بہت شکریہ. حضرت اسماعیل نے عرض کی تھی بابا اللہ ایسا تو نہیں کہ قتل نہیں پسند نہیں کرتا تے پیو دے ہتھوں پتر نو ذبح پہ کراندا ہے. یقیناً وہ حکیم ہے. حکیم سانو کوئی انعام نہ تو نہیں نوازنا چاہتا. لگتا ہے انجے جویں سخت امتحان رہ کے کوئی انعام بڑا دینا چاہتا ہے. فرمایا بیٹا جے تو پھرانا ہے تو میں پھیرنا. امامت پہ لب دیا. فرمایا پھیر چھڑ سستی پہ لب دی. پتر لگ دے نہیں امامت تے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. علامہ اقبال تیری قبر تے اللہ رحمت نازل کرے. انہاں فارسی چ لکھیا اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر و معنی ذبح عظیم آمد بسر. باپ علی بے کا نقطہ تھا اور بیٹا حسین ذبح عظیم کی تفسیر بن گئی. پھر نہ اردو چ لکھیا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. فرماندے نے جدی ابتدا اسماعیل نے کی تھی او دی انتہا شبیر نے کی تھی. اللہ دیا بندیا امامت لبنیاں تے اس خاندان دے وچ لب. ابراہیم تو شروع ہو جا مہدی تک آئے گا تینوں سارا ایک ہی نسب نظر آئے گا.
ایک ہی حسب نظر آئے گا جڑا مینوں اج حکم ہویا مصحف پڑھن دا، وہ فرماندے نے اس قربانی دا ذکر کر جس قربانی نے یزیدیت دی گردن مروڑ دیتی۔ کربلا چ ایک ایسی قربانی ہوئی ہے جس یزیدیت دے سارے ارادے ناکام کیتے ہیں۔ قبلہ چونکہ مہینیاں بعد پتہ لگدا سی کسے قتل دا اس دور وچ، یہ جڑا جنگل چ واقعہ ہویا سی اینوں یزید نے بغاوت کر کے کہ حسین عباس نو نال لے کے آئے، اور حضرت عباس نو چونکہ سفین چ بندے ویکھ چکے سن، یہ جتنے فوج بدتی گئی ہے نا جی 2 محرم تو لے کے 9 محرم تک ہور بھیجو۔ ابن زیاد نے عمر سعد نو قاصد بھیجیا، اس آخیا حسین ابن علی نال بندے کنے نے، تسی ہر روز میں 500 بھیجنا آندے ہور بھیجو، 500 بھیجنا آندے ہور بھیجو، 300 دا دستہ بھیجنا، 1000 دا دستہ بھیجنا تے آندے ہور بھیجو۔ ایک کوئی جواب عمر سعد نے دیتا ہے، حسین کے ساتھ عباس موجود ہے۔ میرے عزیزو، عباس جیسے نوجوان جنہ دی دھاگ پورے عرب تے عجم تے بیٹھی سی، پوری دنیا نو حضرت عباس دی بہادری دا علم سی، اگر حضرت عباس علیہ السلام دا ذکر شہادت چ ہوندا انہاں بغاوت کر کے کہ ایڈے جوان لے کے حسین آیا سی تخت دے حصول واسطے، ہاں علی اصغر دے قتل نے یزیدیت نو موت دے دی۔ علی اکبر علیہ السلام، عباس علیہ السلام، انہاں جواناں دے جتوں سر لنگ دے اتھوں لگنا سی کدھر جنگ ہوئی ہے، جتھوں رباب دے چن دا سر گزرے، کوٹھاں تے کھلو کے بیبیاں آندیاں سن بغاوت نہیں ہوئی، ظلم ہوئے۔ ایک گود دا بچہ کیڑا باغی ہے، منوں فرمایا نے حضرت علی اصغر علیہ السلام دی مصیبتاں 2-3 عرض کر دیں۔ میرے عزیزو، حضرت زین العابدین علیہ السلام کو جننے بندے گئے نے نا مختار کو، ہر بندے جا کے مختار نو یہی آکھیا ہے، جدوں میں گیا سا ادوں بھی چوتھے امام پوچھتے سن اجے حرملہ زندہ ہے؟ حضرت مختار نے سپاہیاں نو آکھیا کسے طریقے اس ظالم نو کدھروں تلاش کرو، شاید میرے امام دا دل کچھ ٹھنڈا ہوئے، یا او دی والدہ ماجدہ شاید توپ توٹ کے چھان دے آ جان۔ حرملہ گرفتار ہو گیا، قبلہ تے گرفتار کر کے نہ لیاندا مختار دے سامنے۔ حضرت مختار چونکہ صاحب ایمان سن، 80-1500 سال بعد ساڈی یہ حالت ہو جاتی ہے گل سن کے تے جدے سامنے علی اصغر دا قاتل لیاندا جائے، اگر وہ صاحب ایمان تو دی کی کیفیت ہوئے گی؟ میری خطابت کمزور ہے قبلہ، میں کی دساں جدو سامنے آئے تے کی دی حالت ہوئی ہوئے گی؟ البتہ حضرت مختار نے آکھیا ذرا ظلم دا اظہار کر، سزا تے میں تینوں دینی ہے، اے بندیاں ذرا ظلم دا اظہار کر تے اقبال ہے جرم کر ملعون، جی میں مجرم کردے نے۔ اس حصے روٹین نہ کیا نہیں میں کچھ بھی نہیں کیتا، ایتھے ہاتھ مار کے حضرت مختار فرماندے نو ظالماں جے تو کچھ نہیں کیتا تے اجے دی ماں چھاں تے نہیں آئی تو کچھ، میں نو ساری گل دا علم ہے، منہ تو بول۔ جدو 2 تلواراں دوواں پاسے آئیاں نے نوکاں چپیاں، ہو سکیا مختار میں قتل کر پوچھدا کی ہے، ہو سکیا واقعہ سنا، ہو سکیا میں عرب دا منیا تیر انداز سا، 3 تیر بچے سن کربلا تک آؤندے گھروں میں 6 لے کے ٹریا سا، رستے چ میں شکار کرن دی کوشش کیتی کیونکہ تیر ہی میرے کو شکار والے سن۔ تہاڈا دل میرا خیال دکھیا اس گل تو، جنگل تے حیواناں نو مارن والے میرے کو تیر سن 6، آندا میں 3 تیر چلائے تے کوئی جانور نہ مریا، تے مینوں شمر نے روکیا، وہ کھن گا رہن دے کوئی بدشگونی ہے، تیرا تے کدی شاگرداں دا نشانہ خطا نہیں ہویا، تے تو تیر مارے تے نشانہ خطا ہو جائے، تینوں تے نشانے واسطے تے لے کے آئے ہن نہ چلائی۔ آندا 3 تیر بچ گئے جڑے جنگل دے حیواناں نو مارے جاندے سن، وہ میں 3ویں تیر لے کے کربلا آ گیا، دوپہر تک میں اپنے خیمے چ بیٹھا رہا، آخر میں عمر سعد نو پیغام بھیجیا کہ کدوں تساں میرے کولوں کم لینا ہے؟ کہنے لگا کوئی موقع آوندا تے تیرے کولوں کم لینے ہاں۔ جہے ویلے آندا 10 محرم دی دوپہر پہ ٹلدی سی نا، ادوں ایک سپاہی مینوں آ کے آکھیا تینوں عمر سعد بلاندا ہے۔ کہنے لگا میں وہ بلان تے باہر نکلیا، میں انہوں آ کے آکھیا دسو میں کی کام کرنا ہے؟ کہنے لگا ادوں حسین ابن علی اپنے ہاتھ دے اوتے اپنے بیٹے نو لے کے کھڑے سن اور تمام حجت کر رہے سن پانی واسطے۔ کہنے لگا اے بچہ نا اینوں تیر مار دے،
تیر مار دے. تسی حیران ہوو گے سن کے جدوں انہاں کہنا مار دے اینوں تیر. ہرملہ آندا ہے اس بیان ہے ہرملہ دا. کہنے لگا مینوں تو پہلے بچہ نظر ہی نہیں آیا, چمک نظر آئی ہے چمک. میں کہا یہ تو حسین ابن علی دے ہاتھ چ کوئی خنجر ہے. کہنے لگا خنجر کیویں دی گل پہ کرنا, ایک بچے تے خنجر چ کتنا فرق ہو. کہنے لگا نہیں, اصل وچ گردن اتنی خوبصورت سی تے گول سی جویں شیشے تے چمک پوے تے منعکس ہو کے شعاع نکلدی, جویں شیشے تے چمک واپس پڑتی. آندا اتنا خوبصورت بچہ اتنا سفید, او دے گلے دی گولائی چوں چمک جی نکلی ہے, وہ میں سمجھیا جویں نا تلوار چمک دی ہے, جویں خنجر دی تار چمک دی ہے. مینوں انج لگا. کہنے لگا نہیں, اے حسین اپنے بیٹے نو لے کے آیا, تینوں جتھے چمک نظر آندی ہے نا تو اوتھے تیر مار دے, ایتھے تہاڈا دل دکھنا ہے, شاید آنسو آ جائے تے زہرا راضی ہو جائے. پھر وہ ہرملہ آندا, میں پھر انہوں آکھیا اس بچے نو تیر مارنا ہے. کہنے لگے تو مارنا اینو تیر, تینوں اس واسطے تے لیندا ہے. اس آکھیا پھر لیاؤ تیر دیو. تساں کوئی نہیں سنیا. کہنے لگا لیاؤ نا تیر دیو, میں تیر مارا. وہ کہنے لگا تیرے کو تین جڑے تیر نے. اتنا بڑا ظالم حیران ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہو سکیا عمر صاحب جڑے میرے کو تیر نے وہ تے وڈیا انساناں نو نہیں وجدے, اترے پھلا والے تیر میں بچے نو کتھے مارا. کہنے لگا تو مار اگر کوئی جاگیر لینی ہے. آندا میں او دا نشانہ بنا کے وہ تیر چھڈیا جڑے ویلے لوگ آندے نے شیعہ مضمون بناندے نے. کوئی ذاکر آندا الحزن بالحزن, کان چو کان نکل گیا, کوئی آندا گلے چو نکل گیا, کوئی آندا سینے چو نکل کے شبیر تے بازو چ لگا. کوئی مضمون نگاری نہیں. اگر تینوں سمجھ نہیں نہ پئی آوندی ترے لوکاں سان اینی بیٹھ بھی ہوئے تے اینیاں لوکاں دی بیٹھ ہے جنوں سمجھنا نہ آوے. میں ہمیشہ آکھیا او کسے میری بیٹی کولوں 6 مہینیاں دا بچہ اپنے ہتھاں تے لوے تے غور نال ویکھے 6 مہینیاں دے بچے دے کان کولوں گلا کنی دور ہے, گلے کولوں سینہ کنی دور ہے. 6 مہینے دا ہونا چاہیے. 3 لوکاں سن او 3 لگیاں نے جی. ایتھے بھی لگی ہے, ایتھے بھی لگی ہے, جی ایتھے لگی ہے. تریچی دے نال شبیر دا بازو پیوست ہویا. بہادر ہے وہ بندہ جنہیں ساری گل سن لی ہے تے دل بھی نہیں پسیجیا. تیسری نوک شبیر دے بازو چ لگی ہے. اکبر دے بابا جان خود روایت کردے نے میرے تے اوکھا ویلا پوری کربلا چو او سی جدو میں اصغر نو چھڈ کے تیر پھڑنا سی. تو غور نہیں فرمایا اے ساتھ نال تے میرے مولا نے علی اصغر نو اٹھایا تے علی اصغر دا اے گلا اے دے نال تیر چ پیوست ہو گیا. ہن اے دے نال تے علی اصغر پھڑیا, ایس بازو وچ تیر ہے. مولا فرماتے نے میرے تے اوکھا ویلا ادو ہے جدو میں علی اصغر نو چھڈنا بھی سی تے پھر تیر پھڑ کے کھچنا بھی سی. فرماتے ہیں جدو میں لمحے تو پہلا چھڈ کے تیر پھڑیا ایک جھٹکا میرے بیٹے نو ضرور لگا. جڑے ویلے میں اللہ اکبر کہہ کے پہلے تیر کھچیا نا بازو وچوں, اس تو بعد کھچیا اصغر دے گلے وچوں. جدو گلے چوں تیر واپس آ رہا سی نا مینوں انج لگا میری کانڈ تے 2 ہاتھ ہیں. میں آگیا کون ہے پردیس وچ سہارا دین والا, کون ہے مظلوم دی مدد کرنے والا. پچھو ہولے جی آواز آئی آرام نال کٹ, دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو. وہ جملہ سنو جدے واسطے میں نے حکم ہویا. راوی آندا ہے جب تیر نکلا تو سا تیر ویکھیا ویسے اے شبیت ویکھی جسری نہیں ویکھی. اینج ہوندا تیر پیچھے انج نوک ہوندی ہے پیچھے کان نہیں ہوندی. تیر جدھر جائے ادھر سوکھا جاندا ہے. کدے نہ روو, نکل جائے سیدھا نکل جائے تو سوکھا قبلہ نکل جاندا. جتھوں تیر واپس کڈیا جائے وہ اوکھا نکلدا ہے. زہرہ دے لال نے 3 تیر ایسے کڈے نے 10 محرم نو جڑے بڑے مشکل سن. عباس دی اکھ جو کڈیا نے, اپنی پیشانی جو کڈیا نے. آباد رہو. آندے نے اوکھا او تیر سی جڑا میں علی اصغر دے گلے چوں کڈیا. انج میں بیٹے نو پھڑیا ایک ہاتھ نال, دوجے ہاتھ نال تیر کڈیا. ایک کوئی جملہ محرم وچ میں پڑھا تے کافی ہوندا ہے.
قبلہ وہ جملہ مقتل دائے کہ جب تیر علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے نکل گیا، پیچھے حضرت علی اصغر کا سر باقی جسم کے ساتھ تھوڑے سے گوشت سے جڑا ہوا، کڈا کو گلا ہوندہ یار 6 مہینے دے بچے دا، تیر سارا گلا کھا گیا، اے پچھلا جڑا گوشت نا گردن دا قبلہ اے دے نال جلد نال سر جڑیا سی، او سر نو ہاتھ تے رکھیا نے، ایتھے علی اصغر نو لٹایا نے۔ میں کیڑی مثال عرض کرا، ایتھے چھڑنا 3 شہادتاں میں کدی نہیں پڑھیاں، میرے مولا علی اصغر دیاں 3 شہادتاں ہوئیں، میرے مولا نے اتنے چادر پائی ہے اپنی، اے غلاف قرآن دا ہی میرا خیال مثال واسطے ٹھیک، چادر پائی نے تو لے کے خیمے دے باہر آئے، ماں منتظر سی دھی نو لے کے، کیڑی دھی نو؟ جناب سکینہ نو لے کے، حضرت رباب سلام اللہ علیہ منتظر سا، جدوں میرے مولا آئے نے 10 محرم دا ایک عمل تو انہوں یاد ہوئے گا، اگے جانا چند قدم پھر پیچھے آنا، 10 محرم دا ایک عمل ہے نا جی، وہ میرے مولا دی او سناباد رو او سنت ہے، جدوں میرے مولا آؤندے سن رباب دے خیمے کو پیچھے ہٹ جاندے پھر اگے آؤندے سن، حضرت رباب دے خیمے تو پیچھے ہٹ جاندے سن، حضرت رباب نے اندروں حضرت فضہ نو آکھیا اما مولا کتھے نے؟ دیکھو تو صحیح، اندر آ کے حضرت فضہ دے آنسو بارش وانگو ڈگ گئے نے، تے رو کے بی بی فضہ فرماندی ہے مینوں لگدا ہے جویں اصغر قتل ہو گیا، فرماندے نے اما تو کیویں محسوس آباد رہو کیویں محسوس کیتا ہے؟ آواز ہوندی ہے جدوں مولا گئے سن داڑھی سفید سی، ہن مولا دی داڑھی تے خون ہے تے چادر اوتے دتی نے لے کے تیرے خیمے کول آوندے نے تے پیچھے ہٹ جاندے نے، پیچھے کیوں ہٹدے نے؟ فرماندے نے جدوں تیرے خیمے کول آوندے نا اودوں پردہ ہٹاندے نے پتر دے چہرے تو تے ویکھ کے فرماندے نے اصغر میں تے حسین ہاں نا، میں حسین ہاں، اندر تیری ماں ہے، او تینوں کیویں ویکھے گی؟ بی بی رباب تیری عزت تو صدقے تیرے حوصلے تو صدقے، بی بی فرمایا اما ہن جدوں امام میرے خیمے کول آؤن گے، آخری جملہ میرے خیمے کول آؤن گے ادوں تو اینوں دسنا ضرور ہے، میں آپ بلا لاں گی، جدوں امام آئے نا خیمے کول قبلہ 7ویں مرتبہ تو بعد ادوں بی بی فضہ نے آکھیا بی بی ہن تیرے تمبو دے باہر بالکل امام کھلوتے نے نال، تمبو دے کپڑے دے اندر نو بطول دی منہ رکھنا نال کپڑے دیتے، فرمایا اندر آؤ میں حاجرہ نہیں، میں آج دادی حاجرہ کو بھی داد وصول کرنی ہے، آج دادا ابراہیم کو بھی داد وصول کرنی ہے، ایک باری اندر آؤ نا۔ شبیر قبلہ اندر آ کے کھلوتے نے، ادو اس خیمے چ یا اس معصوم دی ماں سی یا اس معصوم دی ہمشیرہ سی، آج ویکھ کے مولا فرماندے نے رباب اصغر قتل ہو گئے، اے حوصلہ دیکھو ماں دا، فرماندے نے شکرن للہ، فرمایا منہ ویکھیں گی؟ فرمایا میں راتی پریشان سا ہون نہیں، مولا فرماندے راتی کیوں پریشان سے؟ فرمایا جدو اکبر دی ماں اکبر نو تیار کر دی، قاسم علیہ السلام دی ماں قاسم نو تیار کر دی، اونو محمد دی والدہ ماجدہ انہوں نو تیار کر دی سا، ادو میں سوچ دی سا کدی کربلا 10-12 سال بعد ہوندی تے میرا بھی کچھ ٹرن دے قابل ہوندا، میرا ٹر نہیں سی سکتا، گھوڑے تے نہیں سی بہ سکتا، تساں میرے تے مہربانی کیتی ہے، تساں امامت دی گود وچ لے کے شہادت دلوا دتی ہے، میں حشر والے دن پیغمبر دے سامنے انہاں ماواں چ کھلو جاں گی جنہاں دے پتر شہید ہوئے، تو مینوں شہیداں دیاں ماواں چ شامل کیتا ہے، تیرے تو بڑا میرا محسن کائنات آباد رہو بھائی کوئی نہیں۔ البتہ شبیر فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو کربلا چ پتراں دیاں ایسیاں ماواں عطا کیتیاں جڑیاں ایڈیاں ایڈیاں حوصلے دیاں مالک نے، فرمایا پھر ویکھ رباب ویکھ، ہن آخری جملہ جدے واسطے مینوں کئی دوست حکم کردے نے، اے جڑے ویلے اے آنج میرے مولا نے انج کپڑا ہٹایا نا، ادو جڑا جملہ میں مقتل دا پڑھیا میں کلا بہ کے روندا رہا جدن میں پہلے دن پڑھیا، یہ 2007 دی شاید گل ہے جنہوں پہلی باری میں جملہ پڑھیا کتاب جو فرماندے جب شبیر نے اپنی چادر کا کپڑا پیچھے ہٹایا تو علی اصغر کا منہ کھلا ہوا تھا، لب ہائے مبارک تھوڑے جا کھلے سن اور زبان مبارک جدے نال پانی منگیا سی وہ زبان خشک لباں دے اتے موجود سی میرے مولا علی اصغر دی۔ تسی حیران ہوو گے صاحب مقتل لکھدا ہے ماں سے پہلے حسین رو پڑے، کیا بات ہے، اتھے دعا کران لگا میں، ماں سے پہلے باپ رو پڑا، جدوں شبیر دے
تے آنسو ڈگے نہ قبلہ حضرت رباب دی چیخ نکل گئی فرماتے نے سکینہ پھوپھیاں نو بلا کے لے جا کے پھوپھیاں نو آگ ساڑھے خیمے آؤ میں اجڑ گئی ہوں شبیر فرماتے نے ہاں بلا جنو جنو بلانا ہی پتر قتل ہو گیا ہی شہادت نصیب ہو گئی ہے رو کے بی بی فرماتی ہے نا مولا اجے تو میں اصغر نو روئی نہیں میرے مولا فرماتے نے پھر ایڈی چیخ تو اڈی کیوں نکلی ہے فرمایا میں نو پوچھو میں اصغر نو اجے روئی نہیں پوری زندگی یہ نو توپتے بہ کے روواں گی تیری پیاس نو روواں گی اجے میں پتر نو تے نہیں روئی ایڈا وفا دا جملہ جتھے عباس دی علیہ السلام دی لاش بھی تڑپ گئی ہے مولا فرماتے ہیں جی اصغر نو نہیں روئی کہ ماں اصغر دی پھر تیری ایڈی چیخ بلند کیوں ہوئی ہے اس نے کہا میرا جگر کٹ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے رسول کا بیٹا رو رہا تو سا غور فرمایا میرے بیٹے دی وجہ تو پیغمبر دا بیٹا پہ روندہ شبیر فرماتے نے ہون پوچھ میں کیوں رویا فرمایا 10 صابران دا سلطان جدو علی اکبر تینج نہیں رویا یہ دے بچپن دی وجہ تو رویا فرمایا نہیں تیر وڈا سی فرمایا نہیں گردن چھوٹی سی فرمایا نہیں یہ پیاسا بہتا سی فرمایا نہیں جگر سنبھال کے جملہ سننا آخری فرماتے نے یا حسین ابن علی پھر دسو نا کیوں ایڈا ڈاڈا روئے ہو کہ تواڈی آنکھاں چ آنسواں دا سیلاب آ گیا حضرت امام حسین فرماتے رباب میں نانے نال کیتے وعدے نبھان آیا میرا وڈا بھی ہودا تے میرا چھوٹا بھی ہودا میں تے دین ہی قربانیاں آیا شہادت تے میں توان ہی گیا سا اس ظالم نے تیر میرے پتر نو ادو مارے ہیں جڑا میرے دل دا درد ہے وہ شہادت دی وجہ تو نہیں اس تیر ادو مارے ہیں جدو میں اصغر دا منہ چومن دا ارادہ پہ جڑے ویلے میرے بیٹے نے گواہی دیتی ہے نا میری کہ لوگوں میرے باپ نہیں پینا میں پیاسا اس گواہی دی وجہ تو میرا دل کی تھا میں گواہ دا منہ چوم لواں اس ظالم میں نو منہ چومن دا موقع نہیں